نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز استخارہ سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ نماز استخارہ ہوتا یوں تھا کہ دور جاہلیت کے اندر لوگ جب اپنے کسی کام کے حوالے سے خیر و شر معلوم کرنا چاہتے تھے تو ان کے ہاں اپنے افعال نکالنے کے طریقے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک تھیلے کے اندر تیر ڈالے ہوتے تھے، بعضوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، مجھے میرے رب نے حکم کیا، بعضوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، مجھے میرے رب نے روکا۔ چھٹے پارے کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر ان تستقسموا بالازلام، وہاں پر اس قسم کی بحث چلتی ہے۔ تو اگر وہ تیر نکلا تھا امرانی ربی تو کام کر گزرتے، اور اگر نہانی ربی تو جاتے۔ سفر پر جانا ہوتا تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک پرندہ ہاتھ پر بٹھاتے اور وہ دائیں طرف اگر اڑ جاتا اس کو اڑاتے، دائیں طرف اڑتا تو مطلب کام کرنا ہے، بائیں طرف اڑتا تو کہتے خیر نہیں ہے، کام نہیں کرنا۔ تو اس قسم کے وہ ٹوٹکے ہوتے تھے۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں ہمیں استخارہ کا طریقہ بتا دیا۔ استخارہ، اب استخارہ کیا چیز ہے تو یاد رکھیں، ایک استخارہ ہوتا ہے ایک استشارہ۔ استشارہ مشورہ طلب کرنا، بندہ بندے سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کسی ماہر سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ جو اس کاروبار کا اس فن کا ماہر ہوتا ہے، اس کو استشارہ کہتے ہیں، بندہ بندے سے۔ اور اگر استخارہ خیر معلوم کرنا تو خیر تو اب مستقبل میں کس میں ہے کس میں نہیں ہے تو وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اب اللہ سے خالق سے معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں مستقبل کے حوالے سے ساری خیریں جمع کر لیتا، لیکن خیریں کیا ہیں کہاں سے ہیں، علم غیب کے ساتھ، اور عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے تو ہمیں معلوم نہیں اس بارے میں۔ تو اس وجہ سے خیر معلوم کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر یاد رکھیں استخارہ کئی روایات میں اس کی بڑی ترغیب آ رہی ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ استخارہ کا ترک کرنا، چھوڑ دینا، یہ بدبختی اور بدنصیبی شمار ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ استخارہ نیک بختی ہے اور استخارے کو چھوڑ دینا بدبختی ہے، اور پھر اللہ کے فیصلے پر جو آ جائے، جو سامنے آئے تو اس فیصلے کو لے لینا خوش نصیبی ہے، اور اس کو چھوڑ دینا بد نصیبی ہے، یعنی ناراضگی اس پر کرنا اللہ کے فیصلے پر، یہ بھی بد نصیبی ہے۔ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے استخارہ اور استشارہ والا، طبرانی کے اندر روایت موجود ہے معجم طبرانی میں کہ استخارہ اور استشارہ والا کبھی نادم نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اور عموماً اس کے لیے خیر کے پہلو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ استخارہ آپ علیہ السلام، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام اس قدر اس اہتمام فرماتے تھے کہ آپ ہمیں استخارہ اس طرح تعلیم اور تلقین فرماتے جس طرح کی کوئی سورت قرآن کریم کی اور آیت تلقین فرماتے ہیں، اس ترتیب سے آپ ہمیں اس کی تلقین فرماتے تھے۔ اب یہ جو ہے استخارہ، اس حوالے سے چند باتیں اس میں مزید سن لیں جو جس سے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ استخارہ مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے، کوئی آپ مستقبل کے حوالے سے خیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی شادی، کوئی منگنی، یا اس وہاں کوئی کاروبار کرنا، کوئی سفر کرنا، کوئی بھی معاملہ ایسے اختیار کرنا کہ کریں یا نہ کریں میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، تو اب مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے، ماضی کے حوالے سے نہیں ہوتا کہ جو کام گزر چکا ہے وہ تو سو گزر چکا ہے، اس کے بارے میں کیا معلوم کرنا۔ اسی وجہ سے کسی کی چوری ہوئی تو چور معلوم کرنا استخارے سے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماضی کے ساتھ گزرے ہوئے کاموں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ خالی ذہن ہو کر ہوتا ہے، آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کا پکا ارادہ نہیں کر چکے، کہ آپ کرنے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں تو ایک رائے کم قائم کر چکے ہیں، تو پھر آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے خالی ذہن ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس کام میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ اسی طرح مراقبہ، یہ جو ہے استخارہ یہ خود کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ استخارہ سینٹر لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، کاروباری سینٹر، اور وہاں پر لوگ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں آپ نیک لوگ ہیں، آپ جو ہے استخارہ کرنے والے ہیں۔ خود کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کام کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ سے، ساری چیزوں سے آدمی خود واقف ہوتا ہے کافی حد تک، اور اس کی اپنی ایک ترجیحات ہوتی ہیں، تو اس لیے خود کرنا ہوگا، دوسرے سے کروانا یہ استخارہ کا کوئی طریقہ نہیں۔ اسی طرح جب استخارہ آپ کر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی خواب آ جائے، اس میں وہی چیز دکھائی جائے، یا کوئی اور چیز ہو اور اسے رہنمائی مل رہی ہو،
تو صاحب علم سے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہے کہ صبح اٹھ کر آپ کا ذہن ایک طرف میلان کر رہا ہوگا، رجحان جا رہا ہوگا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، صحیح ہے، یا نہیں کرنا چاہیے، نہیں صحیح، تو میلان قلب کو دیکھا جاتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ کبھی آپ استخارہ کریں گے تو اپنی سمجھ کے مطابق شاید آپ سمجھیں کہ یہ کر لیں، مجھے اشارہ ہے، میرے لیے خیر ہے، اور آپ کر لیں، ہو سکتا ہے شر بعد میں سامنے آ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھر استخارہ کو بدنام کرتے پھریں کہ میں نے استخارہ بھی کیا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ سمجھنے میں غلطی آئی ہو کہ آپ کو شر کی طرف اشارہ دیا گیا ہو لیکن آپ خیر سمجھ گئے ہوں، تو آپ کے اپنے فہم میں غلطی ہوئی ہو، آپ کو اس اپنے غلط فہمی پر اس کو معمول کریں، نہ کہ استخارہ کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کبھی مختصر آدمی استخارہ کرنا چاہتا ہے، مختصر استخارہ، مثلا دن کو ہی کوئی کام پیش آیا اور تھوڑا سا وقت اس میں کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں۔ تو ان روایتوں میں مثلا آپ لفظ کہیں گے اللہم خیرلی اخترلی، یعنی اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے پسند، وہ میرے لیے منتخب فرما دے، مقدر فرما دے۔ اور اسی طرح ایک دعا ہے اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جو میرے رشد و ہدایت صحیح راستہ ہے، صحیح طریقہ ہے، مجھے وہ الہام کر دے، میرے دل و دماغ میں ڈال دے۔ اور ایک دعا اور بھی بتائی جاتی ہے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے اس معاملے میں ہدایت پہ ڈال دے، سیدھی راہ پہ ڈال دے، اور مجھے سیدھی راہ پہ قائم رکھ، دائم رکھ، قائم دائم رکھ۔ تو یہ اگر 2 رکعت پڑھ کے آپ اللہ سے مانگیں اور تھوڑا سا اپنے خالی ذہن ہو کر ایک طرف بیٹھ جائیں تو آپ کا رجحان کس طرف جا رہا ہے، تو اس دعا کے بعد آپ کے لیے استخارے کی ایک صورت اور مستقبل کی رہنمائی والا سلسلہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ استخارہ عام طور پر شادی میں، منگنی میں، کاروبار، سفر وغیرہ اس طرح کے سلسلوں میں ہوتا ہے۔ فرائض و واجبات میں تو استخارے نہیں ہوں گے نا کہ استخارہ کرے کہ میں سال حج کروں کہ نہ کروں، حج فرض ہے تو کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرے۔ ہاں، حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہوائی سفر کروں یا بحری سفر کروں، میرے لیے کون سا بہتر رہے گا، تو یہ معلوم کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ حج کروں کہ نہ کروں، یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جو ہے میں نے کہا خالی ذہن ہو کر کرنا چاہیے، اور اگر پہلے دن اس کو یہ استخارہ کلیئر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو دوسرے دن کر لے، تیسرے دن، 7 دنوں کے اندر اندر کسی وقت بھی کلیئر ہو جائے، یہ باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ استخارہ صرف جائز کاموں میں ہوتا ہے، ناجائز کاموں میں استخارہ نہیں ہے کہ کہیں ناجائز کام کر رہا ہو استخارہ کر رہا، خیر معلوم کر رہا، ناجائز کاموں میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو شر ہی شر ہوگا۔ اسی طرح استخارہ کا مسنون جو عمل ہے، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلیں جی اگر کچھ بھی ہوا تو میں نے اللہ سے مشورہ تو کیا تھا، یعنی اللہ سے خیر تو معلوم کی، دل مطمئن ہوتا ہے، اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہی ڈالتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس مصلحات کے اسباب، جو مصلحات اس کے لیے سامنے آتی ہے، اس کے اسباب میسر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب جو ہے پیدا فرما دیتے ہیں کہ کام اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں استخارے میں جو چیزیں ثابت ہیں وہ ثابت ہیں، وہ تو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ جو اپنی طرف سے پیوندکاریاں کی گئی ہیں ان کو بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ لوگ پیوندکاری کر کے لازم سمجھتے ہیں، چلیں اس میں بہتر کی صورت ہو تو الگ بات ہے، لیکن استخارے کا حصہ بنا لیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا پیوندکاریاں کون سی ہیں؟ یہ 2 رکعت تو ہیں، لیکن 2 رکعت کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر بات کیے سو جائیں، بغیر بات کیے سو جائیں، بغیر بات یعنی بات نہ کرنے کی قید لگانا، یہ اپنی طرف سے ہے۔ سونے کی پھر اس ترتیب سے قید ضروری لگانا، یا دائیں بائیں جو ہے دائیں کروٹ پر سونا اور قبلہ رخ ہو کر سونا، اس کو لازم قرار دینا، حصہ بنانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں بہتر کی صورت ہو، ترجیحات کی تو الگ بات ہے۔ اچھا، فلاں رنگ آپ کو خواب میں آیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا، فلاں یہ آئیں گے تو رنگ آپ کو خواب میں آئیں گے، رنگوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بزرگ آئیں گے اور آپ کو آ کر آپ کے اس مسئلے کے بارے میں سارا کچھ بتائیں گے، کوئی بزرگوں کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے رات کو لازم ہے، رات ہی کو آپ عشاء کے بعد ہی استخارہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے دن کو بھی استخارہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک پٹی ہوتی ہے کہ میں گنہگار آدمی ہوں، استخارہ کیسے کروں، کوئی اچھا آدمی کرے، نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے استخارہ خود کرے، خواہ وہ اچھا ہے یا گنہگار ہے، نیک ہے یا بد ہے۔ بد ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک بنے، یہ تو نہیں استخارہ چھوڑ دے گا اس حوالے سے اور دوسروں سے وہ گزارش کرے گا، وہ تو ہو نہیں سکتا۔
اسی طرح شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارہ کی دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ فال بدفالی لیتے تھے نا، تو ان پر رد ہو رہی ہے. ان کی ایک تو اس کی حرمت سامنے آ رہی ہے کہ یہ چیزیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس سے کوئی غیب کی خبریں معلوم ہو سکتی نہیں ہیں، اور اس سے نجات مل رہی ہے استخارہ کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں سے مشابہت اس کی ہو رہی ہے. گویا اللہ تعالیٰ جیسے فرشتوں سے مشورہ کرتے ہیں یا فرشتوں کو خیر تلقین کرتے ہیں، یا ایک ماحول یہ ساری مخلوق سے کٹ کر گویا اللہ سے یہ خیر معلوم کرنے کی سوچ میں ہوتا ہے، تو یہ ایک فرشتوں کی مشابہت بھی اس میں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آئیں اصل استخارہ کی طرف کہ جو ہم استخارہ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. 2 رکعت نماز نفل ہے جو روایت میں آ رہا ہے. 2 رکعت نماز نفل ہے، اس کو صلاۃ حاجت بھی کہہ سکتے ہیں. گویا ایک حاجت ہے جو اللہ جیسے اس نے حل کروانی ہے، اور اپنے سوال کے انداز میں، سوالی انداز میں استفسار کر کے، تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے خوب یکسوئی کے ساتھ دعا ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے صحیح بخاری کے اندر، جامع ترمذی میں وغیرہ کتابوں کے اندر وہ دعا آئی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر یہ جو امر کا لفظ 2 مرتبہ اس دعا میں آ رہا ہے، تو جہاں یہ لفظ آ رہا ہے تو اس لفظ میں کی جگہ، امر کی جگہ پر کیا کرے؟ بہتر ہے کہ اگر یہ پڑھ سکتا ہے، مثلا سفر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو هذا السفر، نکاح کے بارے میں هذا النکاح، تجارت هذا التجارہ، هذا البیع، تو جو کام ہے اس کا نام یہاں پر لے لیں. اگر نہیں لے سکتا تو پھر امر پر رک کر تھوڑا سا اپنے امر کو سوچے، میں اللہ سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، اس کے بعد پھر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال عاجل امری و آجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر، پھر امر پر اسی طرح وہ جیسے میں نے بتایا اس طرح کرے. اس کے بعد شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال فی عاجل امری و آجلہ فاصرف عنی، تو فصرف عنی وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به وقال ثم ارضنی به قال ویسمی حاجت، اور اس کو جو ہے اس ترتیب سے یعنی مکمل کر لے اور اپنی حاجت کا جو ہے وہ ذکر کرے. یعنی اس ثم ارضنی به یہاں تک تو دعا کر لی، قال پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ یسمی حاجت، اپنی حاجت کا جو ہے اس امر والی جگہ پر کیا کرے، ذکر کرے. تو یہ دعا ہے جو یہاں پر اس ترتیب سے پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے سو جائے یا یکسو ہو جائے ایک طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں یا بیداری میں اس کا میلان قلب، رجحان قلب ایک طرف ہو جائے گا، اطمینان قلب ہو جائے گا ایک طرف یہ کرنا ہے نہیں کرنا، بہتر ہے نہیں بہتر. تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو استخارہ کی برکت سے جو ہے مستقبل کے بارے میں رہنمائی فرما دیں گے.